یہ دن برا آزادی صحافت منایا جا رہا ہے۔ آج ہم کراچی پریس کلب کے باہر موجود ہیں۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم آزادی صحافت پر اب تک کی جو آپ کہہ لیں زیادتیاں ہیں حکومت کی، چاہے وہ کراچی میں ہو، پاکستان میں ہو یا پوری دنیا میں موجود جو ہمارے صحافی برادری ہے، اس کو ہم نمایاں کریں گے، اجاگر کریں گے، سے بات کریں گے۔ لیکن آج کے دن 3 مئی جب پوری دنیا میں آزادی صحافت کا دن منایا جا رہا تھا، اب سے کچھ دیر پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہم نے سنی، بلکہ جن کے چینل ہیں انہوں نے اگر دیکھی ہو وہ ویڈیو جو واٹس ایپ پہ موجود ہے کہ کس طرح دن دہاڑے فوجدار پریس کلب کے صدر صدیق صاحب کو چلتی روڈ پر ایک موٹر سائیکل سوار نے ان کی گاڑی پہ بم چپکا کر ان کو جو ہے بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ ایک میسج ہے صحافی برادری کے لیے اور پوری دنیا کے لیے۔ یہ صحافت کا عالمی دن ہے اور اس عالمی دن کے موقع پر ہم اس سلسلے کو چاہتے ہیں کہ بڑھایا جائے۔ ہمارے ملک میں آزادی صحافت پر جو بھی خطرے ہیں ان کو دور کیا جائے، اور خاص طور سے بلوچستان کے صحافی جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعزیت کرتے ہیں، اور ہم ان کے جو ہے بہیمانہ قتل پر جو ہے مذمت کرتے ہیں کہ اس طریقے سے صحافیوں کو جو ہے نہ روکا جائے۔ آزادی صحافت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ آزادی صحافت ہمیں ضرور چاہیے، اس لیے کہ اس کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور جو صحافی فیلڈ میں موجود ہیں ان میں اکثریت ایسی ہے کہ جن کے بچے، کسی کے پورے گھر والے، کسی کے رشتہ دار اسرائیلی بمباری میں، اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے شہید ہو چکے ہیں۔ یقیناً ہم جس ماحول میں کام کرتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے بلکہ کئی دہائیوں سے پاکستان میں، اور جن مشکلات کا سامنا ہے اور جس طرح ہمارے ساتھی مارے جا رہے ہیں، تو ہمیں اپنا آپ بڑا بہادر نظر آنے لگتا ہے۔ دیکھیں، آج ورلڈ پریس فریڈم ڈے ہے، لیکن ہم آج بھی آزاد یا نہیں ہیں۔ پاکستان میں جس طرح سے آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے، اس کا ایک ثبوت آج ہی کے دن یہ پیش آیا کہ بلوچستان میں 3 صحافیوں کو خوزدار میں قتل کر دیا گیا، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور شہید ساتھیوں کے لواحقین سے تعزیت کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اب آج ہی انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ یعنی IFJ نے ایک ورلڈ پریس فریڈم ڈے پہ ایک رپورٹ بھی جاری کی ہے، جس میں پاکستان میں جس طرح سے مشکل حالات اور جو پرابلمز پیش آ رہی ہیں صحافیوں کو، اس بارے میں بہت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور وہ مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے تمام چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ اور ہر جگہ وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود خود ہمارے ہاں جو حکومتی ادارے ہیں اور غیر حکومتی ادارے ہیں، وہ سب ہم پر پابندی لگانے کے چکر میں ہی لگے رہتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں تحفظ فراہم کریں اور ہمارے مطالبات کو تسلیم کریں۔ وہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے آواز کو دبایا جائے۔ تو میں اس تمام عمل کی بھرپور مذمت کرتا ہوں، اور خصوصاً جو آج بلوچستان میں ساتھی شہید ہوئے، اس سے پہلے سندھ میں جان محمد شہید ہوئے، ان سب کی قاتلوں کو فی الفور گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دنیا بھر میں یہ دن منایا جاتا ہے، اور 1993 سے اس دن کو پوری دنیا میں صحافیوں کی آزادی کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ لیکن بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے۔ پچھلے 15-20 سال میں جو کچھ صحافیوں کے ساتھ دنیا بھر میں ہوتا رہا ہے، اور بالخصوص میں پاکستان کی بات کروں گا، 150 کے قریب صحافی یہاں پہ شہید ہو گئے، لاتعداد صحافیوں پہ حملے ہوئے، ان پہ مقدمات درج ہوئے، لیکن ان کے حوالے سے کوئی حکومت مؤثر جو ہے قانون سازی کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کسی ایک صحافی کے بھی قاتلوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، نہ جھوٹے مقدمات ختم کیے گئے۔ تو اس حوالے سے جو صورتحال پاکستان میں اس وقت غیر اعلانیہ سینسرشپ کا خاتمہ ہے، اپنی بات کرنے میں، لکھنے میں، بولنے میں وہ آزادی نہیں ہے جو ایک صحافی کو ہونی چاہیے۔ آئین کا آرٹیکل 19 ہمیں یہ حق دیتا ہے، لیکن اس پہ بھی حکومت عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اس دن کو ہم ان تمام صورتحال کے ساتھ پھر بھی منا رہے ہیں۔
آج ہمارے ایک ساتھی اور ان کے ساتھ جو 2 لوگ اور تھے وہ خوزدار پریس کلب کے صدر، ان کو شہید کر دیا گیا ہے. اسی طرح جان محمد مہر کا قتل ہو گیا، اسی طرح غلام اصغر کھنڈ کا قتل ہو گیا، اسی طرح اجے لالوانی کو مار دیا گیا. تو یہ ساری واقعات جو ہیں ہوئے ہیں، لیکن کسی بھی ایک بھی قتل کا ملزم جو ہے وہ گرفتار نہیں ہوا. تو ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں اس دن کے حوالے سے کہ وہ ان سارے معاملات کا جائزہ لے، غیر اعلانیہ سینسرشپ ختم کرے، صحافیوں کی بے روزگاری کا جو معاملہ ہے اس کو سنجیدہ لے، ویج ایوارڈ کا نفاذ کرے، جہاں چھانٹیاں کی جا رہی ہیں ان چھانٹیوں کو روکنے پہ عمل درآمد کرائے، پیمرا کو جو ہے ان کے قوانین پہ مکمل عمل درآمد کرایا جائے تاکہ صحافیوں کو تحفظ حاصل ہو اور وہ اس طرح سڑکوں پہ مارے نہ پھریں. بہت شکریہ. دیکھیں جس طریقے سے مرد یہاں پر جرنلزم کے اندر موجود ہیں، اسی طریقے سے خواتین بھی اتنا ہی یہاں پر صحافت کے اندر کام کر رہی ہیں. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غزہ میں جس طریقے سے خواتین کے لیے پرابلم ہو رہی ہیں صحافت کے طور پہ، تو اس کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جہاں مردوں کو وہ لوگ اس طریقے سے بے دردی سے مار رہے ہیں اور ان کو زخمی کر رہے ہیں، ان کی فیملی سے دور مارا جا رہا ہے، تو وہاں خواتین بھی اس سے مبرہ نہیں ہیں. خواتین کو بھی اسی طریقے سے وہ لوگ جارحانہ طور کے اوپر ان کو ختم کر رہے ہیں اور ان کو ان کا کام انجام دینے نہیں دے رہے ہیں. تو خواتین بھی اسی طریقے سے کام کر رہی ہیں جس طریقے سے مرد وہاں کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی وہی مسائل فیس کر رہی ہیں جو کہ مرد وہاں پر فیس کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزادی صحافت تو تب تھی جب ہم لیڈیز ورکر سڑکوں پہ ہوتے تھے اور یہ پریس والے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جدوجہد میں شریک ہوتے تھے. آزادی صحافت یہ تو نہیں ہے کہ ارشد شریف کو جو ہے وہ بھگا کے ملک سے باہر بھی بیچارہ بھاگ گیا مگر اس کو شہید کر دیا. اور جو یہ قتل کیا ہے خوزدار میں، تو ایک انسانیت کا قتل، پوری انسانیت کا قتل ہے. یہ جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے لوگوں کو مار کے ان کو شہید کر کے جو ہے وہ میں حکومت میری قائم رہے گی، میری جو گنڈا گردی ہے وہ قائم رہے گی. اصل یہ بات ہے کہ ہم سب کو ایک ہونا ہوگا، کسی ایک ظلم پہ ہمیں آواز اٹھانی ہوگی. جب تک ہم ظالم کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے تو ظالم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ظالم مضبوط ہوتا جا رہا ہے اور مظلوم جو ہے وہ پستا جا رہا ہے. تو اس چیز کی ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ یہ جو قتل و غارت ہے، یہ جو ہمارے صحافی برادران، ہمارے بلوچ، پنجابی، سندھی، ان کو اٹھا کے جو ہے وہ قتل عام کیا جا رہا ہے، ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، لالچیں دی جا رہی ہیں. تو اس چیز کی ہم سخت مذمت کرتے ہیں اور ہم سب ایک ہیں اور ہمیں اس چیز کے لیے اکٹھا ہونا ہے. صحافتی آزادی تو برائے نام ہے، ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، لالچ دے کے، ڈرا کے، دھمکا کے، نوکریوں سے ہٹا کے جو صحافت کے ساتھ یا صحافت کی جو تذلیل کی گئی ہے، اس کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. کیونکہ ہم ایک ثبوت ہیں کہ آج اگر ہم ریگولر ہوئے ہیں، آج اگر ہماری جاب سیکیورٹی ہے، آج اگر ہم بولنے کے لائق ہوئے ہیں، تو ہمیں جو ہماری جو آواز ہے وہ اس صحافت نے، اس میڈیا نے، چاہے وہ الیکٹرانک ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے، چاہے سوشل میڈیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ مارے کھائیں، ڈنڈے کھائے، ہمارے ساتھ صحافی جیلوں تک گئے. تو ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں. کہیں بھی ظلم ہو تو ہم سب کو ایک ہو کے نکلنا چاہیے کسی ایک مقصد کے لیے. پاکستان کی کوئی ایک چیز بھی بیچی جا رہی ہے، لوٹی جا رہی ہے، اس کے لیے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. جب تک ہم نکلیں گے نہیں، بولیں گے نہیں، تو مسئلہ حل نہیں ہوگا اور ظالم ظلم کرتا ہی جائے گا. بہت شکریہ.